आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, ज़मीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा कैसे हुई? क्या हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से पैदा शुदा औलाद की आपस में शादियाँ की गईं? क्या इब्तिदा में माअज़ल्लाह बहन और भाई की शादी की गई और इससे पैदा होने वाली औलाद की दोबारा गैर शरई शादियां करवा के नस्ल इंसानी को बढ़ाया गया? ये वो सवालात हैं जो अक्सर लोगों के जहनों में पैदा होते हैं। जनाब आदम की औलाद की शादी का मसला एक पेचीदा मसला है जिस पर इस्लामी किताबों में मुतअद्दिद रिवायात दर्ज की गई हैं। ताहम मुसलमानों के एक तबके का ख्याल यही है कि इब्तिदा में महरमात के साथ मावराए शरीयत ताल्लुकात नस्ल इंसानी के फ़िरोग का बाइस बने हैं। हम इस वीडियो के इब्तिदा में आपको कुछ इसी किस्म की रिवायात से आगाह करेंगे और फिर इस सिलसिले में आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के इरशादात व फरामीन से भी आगाह करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, कुछ लोगों ने सूरह निसा की पहली आयत का सहारा लेते हुए इस नज़रिए को कायम किया है। आयत का तर्जुमा कुछ यूं है: तुम्हें एक ज़ात से पैदा किया गया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बकसरत मर्द व औरत रूए ज़मीन पर फैला दिए। नाजरीन, इस आयत की तफसीर को इब्ने कसीर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला और दूसरे सहाबाए कराम के सिलसिले से रसूलुल्लाह से नकल किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के लिए ये जायज़ करार दिया कि वो अपनी औलाद से बेटी और बेटे की आपस में शादी कर दे, लेकिन उनके यहाँ हर बार एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे। इस तरह वो बच्चों की शादियाँ उन बच्चों के साथ करते जो उनके अलावा दूसरी बार में पैदा हुए हों। यही वजह है कि काबील ने हाबील से इख्तलाफ किया, क्योंकि काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की खूबसूरत थी जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की कबूल सूरत थी। काबील का इसरार था कि उसका निकाह उसी के साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ किया जाए, जबकि ये हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ था। काबील अपने मौक़िफ़ में नाहक था। उसके फैसले के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और काबील का नाहक होना वाज़े हुआ। नाजरीन, असल वाक़या जिसे मौलाना नजमुल हसन करारवी ने तारीख़ इस्लाम के सफ़ा 98 पर तहरीर किया है, ये है कि काबील और हाबील दोनों जवान हो चुके थे। अब उनके वालिदैन को उनकी शादी की फ़िक्र हुई। जनाब आदम ने बारगाहे इलाही में इस अम्र अज़दवाज के बारे में अर्ज़ किया तो खुदावंद आलम ने इंसान की सूरत में एक जिन्निया को काबील के लिए भेज दिया, जिसका नाम बरिवायत इमाम सआलबी अम्माला और बरिवायत अल्लामा जज़ायरी जहाना था। हज़रत आदम ने काबील की शादी उसके साथ कर दी। वो दोनों अय्याम ज़िंदगी गुजार रहे थे कि खुदावंद आलम ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबील के लिए भेज दिया, जिसका नाम नज़ला था। हज़रत आदम ने हाबील की शादी नज़ला के साथ कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जनाब हाबील को अपना वसी मुकर्रर करने और उनकी हूर से शादी करवाने के हसद पर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। किताब रौज़तुस सफ़ा में बयान किया गया है कि हाबील को कत्ल करने के बाद काबील अपनी औरत को लेकर यमन चला गया था और उसने वहां पहुंचकर शैतान के बहकावे से आतिश परस्ती शुरू कर दी थी। तवारीख में है कि शैतान ने काबील से कहा कि आग की अजमत तुमने देख ली, अब ज़रूरत है कि तुम उसकी पूजा किया करो। चुनाचे दुनिया में आतिश परस्ती की बुनियाद उसी ने कायम की। अल्लामा नजमुल हसन करारवी ये भी फरमाते हैं कि काबील के आतिश परस्ती शुरू करने की वजह से ही आग की परस्तिश करने वालों में बहन बेटी से निकाह जायज़ है। नाजरीन, वीडियो की तवालत के मद्देनज़र हम ज़्यादा रिवायात पेश करने से इज्तनाब बरतेंगे। बहनों और भाइयों में मनाक़िहत की पहली पेश करदा रिवायत को मज़ीद अपनी अपनी तशरीहात से बयान करके अहले इस्लाम ने उस नज़रिए को कायम करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आइमाए ताहिरीन के इस सिलसिले में क्या इरशादात हैं। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऑफिशियल वेबसाइट शिबकतुल इमामैनुल हसनैन पर इसी सवाल
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے چلی کے جواب میں بیان کیا گیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع جلد 1 صفحہ 17 پر تحریر کیا ہے کہ حسن بن مقاتل نے کسی ایک شخص سے جس نے یہ روایت سنی کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نسل آدم علیہ السلام کی ابتدا کے متعلق سوال کیا گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنے لڑکوں کا نکاح اپنی لڑکیوں سے کر دو، اور انسانوں کی نسل اصل میں بہن بھائیوں کے نکاح کا حاصل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے، اور جو یہ کہتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور دوستوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، مومنین و مومنات کو، مسلمین اور مسلمات کو حرام سے پیدا کیا، اور اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو حلال سے پیدا کرے، حالانکہ اس نے ان لوگوں سے حلال و طاہر پر عہد و پیمان لیا ہے، اور خدا کی قسم یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ بعض جانور ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ ان کی بہن تھی تو انہوں نے اپنی زندگی ہی ختم کر لی، اور کچھ جانوروں کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا اور اس سے یہی حرکت کر بیٹھے، مگر بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کی ماں تھی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر بھلا انسان جو انسان ہے، جانور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم و فضل عطا کیا ہے، اس کے لیے یہ بات کب جائز ہے؟ سنو، اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ اہل بیت نبوت سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے اسے علم لینے کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اس پستی پر پہنچ گئے جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حقیقتاً ماضی میں ابتدائے خلقت سے جو اشیاء کا نظام قائم ہے وہی مستقبل میں تا ابد قائم رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر افسوس کہ وہ اس حدیث کو کیوں بھولے ہوئے ہیں جس پر فقہائے عراق کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا جو لوح محفوظ پر جاری ہوا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھا گیا، اور قلم قدرت نے جو کچھ بھی لوح محفوظ پر لکھا، جن جن باتوں کو حرام لکھا، اس میں یہ بھی لکھا کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر حرام ہیں، اور ہم لوگ ان میں سے 4 کتابوں کو تو اس عالم میں ہی دیکھ رہے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، جو اللہ نے لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ توریت حضرت موسیٰ پر، زبور داؤد پر، انجیل عیسیٰ پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن ان کتابوں میں یہ چیز کہیں بھی حلال نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات یا اس کے مثل جو بات بھی کہتے ہیں وہ مجوسیوں کی دلیلوں کو تقویت دیتے ہیں، اللہ ان کو موت دے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا 70 پیٹوں سے ہوئی، اور ہر پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ حابیل قتل ہو گئے اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو حضرت آدم کو حابیل کے قتل کا بہت غم ہوا، اور اس غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور 500 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کش رہے۔ اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس عطا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہ ہوا۔ شیس ہی ہبت اللہ ہیں، انسانوں میں یہ پہلے وصی ہیں۔ پھر شیس کے بعد دوسری مرتبہ یافس پیدا ہوئے، وہ بھی تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوا، اور پھر دونوں بڑے اور بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑھے، اور چونکہ قلم قدرت لوح محفوظ پر لکھ چکا تھا کہ بھائی پر بہن حرام ہے، لہٰذا اللہ نے پنجشنبہ کے دن ایک حور نازل کی جس کا نام نزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیس سے کر دو، اور اس کے دوسرے دن بعد از عصر ایک حوریہ اور نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس منزلہ کا نکاح یافس سے کر دو۔ اب شیش کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے لڑکی پیدا ہوئی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یافس کی لڑکی کا نکاح شیش کے لڑکے سے کر دو۔ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہی دونوں کی نسل سے اللہ نے مختلف انبیاء اور مرسلین پیدا کیے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہن بھائی کی شادی ہوئی اور اس سے انسان پیدا ہوئے، اس پر اللہ کی پناہ ہے۔ ناظرین، شیش اور یافس کی اولاد جو کہ آپس میں چچا تایا کی اولادیں ہیں کی شادیوں کی یہی روایت امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ سے بھی بیان کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسل انسانی معاذ اللہ بہن بھائیوں کی شادی سے نہیں بلکہ کزن میرج سے شروع ہوئی۔ رائس ثعالبی اور حیات القلوب میں معاویہ بن عمار سے روایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حضرت آدم اپنی لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے سے کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسے کرتے تو رسول اکرم اس سے کیوں باز رہتے، جبکہ آدم کا دین اور ہمارے نبی کا دین ایک تھا۔ جی تو ناظرین، ہمیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو نے کافی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ بھی حصے دار بنے رہیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔